سلام پیوستہ ناظران عزیز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ خام مال کو منی باکس اکاؤنٹنگ سسٹم اور ڈیٹا بیس میں کس طرح رجسٹر کیا جائے تاکہ اسے پیداوار اور لاگت کاسٹس کے حساب کتاب کے لیے تیار رکھا جا سکے۔ پیدا کرنے کے بعد صفحے کے اوپری مینو بار سے خام مال را مٹیریلز کا آپشن منتخب کریں اور پھر خام مال شامل کریں پر کلک کریں۔ سسٹم میں خام مال درج کرنے سے پہلے آپ کو اپنے وینڈر یا سپلائر کو رجسٹر کرنا ضروری ہے تاکہ خام مال درج کرتے وقت سسٹم کو معلوم ہو سکے کہ یہ مال کس شخص یا کمپنی سے خریدا گیا ہے۔ اس کام کے لیے خام مال را مٹیریلز کے صفحے پر سپلائر شامل کریں، ایڈ سپلائر کے آپشن پر کلک کریں۔ آپ اسی فہرست سے اپنے پچھلے سپلائر کا انتخاب کر سکتے ہیں یا جمع پلس کے نشان پر کلک کر کے نیا سپلائر بنا سکتے ہیں، جس سے ایک نیا صفحہ کھل جائے گا جہاں آپ کو وینڈر کی تفصیلات درج کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلے ٹریڈنگ اکاؤنٹ بنائیں۔ اس کے لیے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے آپشن کے ساتھ موجود پلس کے نشان پر کلک کریں۔ ایک چھوٹی سی ونڈو کھل جائے گی۔ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے سیکشن میں اپنا وائنڈر نام درج کریں۔ اس کے بعد ایگزیکیوٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ جو ٹرانزیکشن آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی شخص نے بنائی ہے اور فہرست میں شامل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اس صفحے کو بند کریں اور پچھلا صفحہ ریفریش کریں تاکہ یہ ٹرانزیکشن سسٹم کے تمام پہلوؤں میں شناخت ہو سکے۔ اب نام کے خانے میں وینڈر کا نام درج کریں۔ یہاں بھی لسٹ سے وہی ٹرانزیکشن منتخب کریں جو آپ نے بنائی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو وینڈر کا رابطہ نمبر اور ای میل بھی درج کریں۔ اس کے بعد اجرا کے آپشن پر کلک کریں۔ آپ کا وینڈر اسی طرح آسانی سے بن جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنا وینڈر اکاؤنٹ بنا لیں تو اپنے خام مال را مٹیریلز کے صفحے کو ریفریش کریں تاکہ وہ فہرست میں ظاہر ہو سکے۔ اس طرح آپ کا سپلائر تیار ہے تاکہ خام مال شامل کرتے وقت آپ اسے منتخب کر سکیں۔ کھلی ہوئی پیج پر سب سے پہلے خام مال کا نام درج کریں۔ ضرورت پڑنے پر آپ اس کی تصویر بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ فہرست اور تلاش کے دوران اسے آسانی سے پہچانا جا سکے۔ پھر خریدی گئی مقدار درج کریں اور اس کا یونٹ منتخب کریں، وہ یونٹ جو آپ بعد میں پیداوار میں استعمال کرتے ہیں، مثلاً کلو، لیٹر، پیکٹ وغیرہ۔ اگلے مرحلے میں خام مال کی کل خریداری کی لاگت درج کریں اور اس کی کرنسی کا انتخاب کریں۔ اب ان مواد میں سے پیداوار کے لیے در حقیقت استعمال ہونے والی اصل مقدار کا تعین کریں۔ چونکہ خام مال میں عام طور پر ضیاع ویسٹ ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ضیاع کی مقدار منہا کر کے وہ مقدار لکھنی چاہیے جو واقعی پیداوار کے لیے قابل استعمال ہے۔ وہی صارف منتخب کریں جو آپ نے پہلے مقرر کیا تھا۔ آخر میں آپ کو ان مواد کا فراہم کنندہ یا فروشندہ منتخب کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ خام مال درج کرتے ہیں تو آپ اسی فراہم کنندہ کے حساب سے مقروض رہیں گے جسے آپ نے منتخب کیا ہے، اور آپ خام مال درج کرنے کے بعد یا بعد میں اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہاں کلک کریں اور سپلائر کا نام تلاش کریں، پھر اس خریداری کے لیے اسے منتخب کریں۔ تمام آپشنز مکمل کرنے کے بعد ٹریڈ رجسٹر کرنے کے لیے ایگزیکیوٹ پر کلک کریں۔ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسکرین کے نچلے حصے میں دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جتنا بھی خام مال ہو سسٹم میں درج کر سکتے ہیں۔ پھر خام مال را مٹیریلز کے صفحے پر واپس جائیں اور ریفریش پر کلک کریں تاکہ آپ کے یہ خام مال سسٹم کے پیمانے کے مطابق پہچانے جا سکیں۔ اب یہاں آپ کے خام مال کی تمام تفصیلات جیسے نام، تصویر، خریدی گئی تعداد، پیداواری صلاحیت، موجود مقدار اور خریداری کی تاریخ دکھائی گئی ہے۔ یہ تفصیلات خام مال کی پہلی بار اندراج کے وقت ضروری ہیں۔ اگر آپ دوسری بار اسی خام مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر قطار کے آخر میں خام مال کا اضافہ کریں
नाम का एक ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक करें। एक सफ़ा खुलता है जिसमें पिछली तफसीलात दर्ज होती हैं। आपको सिर्फ वो तफसीलात दर्ज करने की ज़रूरत है जो तब्दील हो सकती हैं, जैसे कि नई तादाद, कल रकम, ज़ायशुदा मवाद, वेस्टेज और सप्लायर। मिसाल के तौर पर, अगर आप इन्हीं मवाद दोबारा ख़रीद रहे हैं तो उस ख़रीदारी की मखसूस तादाद दर्ज करें, उसकी कल रकम दर्ज करें और फिर ज़ायशुदा मवाद दर्ज करें, और आखिर में अगर वही पुराना सप्लायर है तो उसका अकाउंट मुंतखब करें। अगर सप्लायर नया है तो जमा प्लस के निशान पर क्लिक करें, सप्लायर का अकाउंट बनाएं और उसे मुंतखब करें। इसके बाद अमल दरामद एग्जीक्यूट पर क्लिक करें और आपकी नई खरीदारी दर्ज हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह आप देख रहे हैं, इसी सफ़े पर नीचे आपके इन तमाम खाम मालों की खरीदारी की फहरिस्त सिस्टम में दिखाई देती है। फिर दोबारा रिफ्रेश ताज़ा साजी पर क्लिक करें ताकि पिछली अशिया इसी फहरिस्त में शामिल हो जाए। इसी तरह आप अपने तमाम खाम माल सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं या दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।